کچھ سالوں بعد وہ انسیڈنٹ ہوا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ اس اکال کے دوران ایک بار ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لے گئے تو نمرود نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کو نمرود نے بہت غلط طریقے سے سمجھا، جیسے آپ کا کوئی جاہل دوست آپ سے آرگیو کرتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی باتیں کتنی اللاجیکل اور ریالٹی سے دور ہے۔ تو نمرود نے کول ڈوڈ بننے کے لیے بہت بڑی بچکانہ حرکت کی۔ اس نے کہا، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس وقت 2 قیدی تھے، ایک قیدی کے پھانسی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور دوسرے قیدی کو کچھ سزا دینے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ تو اس نے اس سیناریو کو ریورس کر دیا، جس کی پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا اس کو آزاد کر دیا اور جس کی پھانسی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا اس کو موت کا حکم دے دیا۔ اس آدمی کی اسٹوپیڈیٹی کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو ایسٹ ڈائریکشن سے اگاتا ہے۔ اگر تم خود کو رب مانتے ہو تو سورج کو ویسٹ ڈائریکشن سے اگا کے بتاؤ۔ یہ سٹیٹمنٹ سن کر نمرود دنگ رہ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ کچھ دیر بعد ایمبیرسمنٹ کو کور کرنے کے لیے اس نے کہا، میں تمہیں کچھ راشن نہیں دوں گا، جاؤ اور تمہارے رب سے ہی مانگ لو۔ یہ سن کے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے نکل گئے۔ جب نبی اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک ریت کا پہاڑ دکھا۔ انہوں نے اپنے بیگز میں وہ ریت بھر لی کہ ان کے گھر والوں کو یہ نہ لگے کہ ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس وقت ان کے پاس 2 بیگز تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور انہیں نیند آ گئی۔ اسی وقت ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان ریت کے بیگز پر پڑی۔ انہوں نے اسے کھولا تو اس میں اناج تھا۔ پھر بنا کوئی وقت ضائع کیے انہوں نے اس اناج سے کھانا بنایا اور ترنت ہی ابراہیم علیہ السلام کو نیند سے جگا دیا۔ کھانا دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یہ کھانا اسی اناج سے بنا ہے جسے آپ لے کر آئے ہو۔ اس مومنٹ پر ابراہیم علیہ السلام کو ریئلائزیشن ہوا کہ جو بیگز ریتی سے بھرے ہوئے تھے وہ ریتی اناج سے ریپلیس ہو گئی ہے۔ اسی وقت انہوں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پھر اللہ نے نمرود کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے نمرود کو 3 بار اللہ پر ایمان لانے کا پیغام دیا اور تینوں بار نمرود نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ انکار کر دیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا، تم اپنا لشکر جمع کرو اور میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے بڑی بھاری فوج جمع کی اور سورج طلوع ہونے کے وقت اپنے لشکر کو لے کر ایک بہت ہی بڑے میدان میں آ گیا۔ اس نے اپنے لشکر سے کہا، سب ایک ساتھ آ جاؤ اور اپنے تیر آسمان کی طرف چلاؤ۔ نمرود چیخے مارنے لگا اور بولا، تو خود کو رب مانتا ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، اگر تو ہے تو آ اور لڑ مجھ سے۔ اور اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، تجھے لڑنا ہے، اوکے۔ پھر اللہ نے آسمان سے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ یہ مچھر تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ کسی کو بھی سورج تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس مچھر کی فوج نے نمرود کی فوج کو نیست و نابود کر دیا اور مچھروں نے اس شدت سے نمرود کی فوج کا خون چوسا کہ ان فوجیوں کے جسم کا گوشت ختم ہو گیا اور صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی۔ اللہ کے حکم پر اس فوج میں سے ایک مچھر ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور یہ مچھر 400 سال تک نمرود کے دماغ میں رہ کر اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ اللہ کا معجزہ دیکھو کہ اس نے اتنے طویل وقت تک ایک مچھر کو زندہ رکھا، وہ بھی ایک انسان کے دماغ میں۔ ان 400 سالوں کے دوران نمرود شدید درد میں ہوتا تھا، کیونکہ جب بھی یہ مچھر نمرود کا خون چوستا تو اسے بہت بیکار درد بھرا اریٹیشن ہوتا۔ اس درد سے پیچھا چھڑانے کے لیے نمرود اپنا سر دیواروں پر مارتا، پھر جا کے اسے تھوڑا آرام ملتا۔ یہ سائیکل ایسے ہی چلتی رہتی تھی۔ مچھر جب تک خون چوستا تھا نمرود اپنا سر پٹکتا رہتا تھا، اور جب مچھر خون چوسنا بند کرتا تو اسے ہلکا سا آرام ملتا۔ اور ایک عجیب بات یہ تھی کہ نمرود پچھلے ٹائم سے زیادہ انٹینسٹی سے ٹکر کھاتا یا خود کو مارتا تبھی وہ مچھر خون چوسنا چھوڑتا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن مچھر نے واپس سے اپنا روز کا کام شروع کر دیا، لیکن یہ ٹائم نمرود کو اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے اپنا سر پٹک کے اور دیواروں پر ٹکر کھا کر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ وہ پاگل ہوتے جا رہا تھا۔ یہ درد اتنا تھا کہ اس سے بہتر تو موت تھی۔ تو اس نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور اسے ایک بہت ہی اسٹرانگ چھڑی دی اور بولا، چلو سپاہی، اس سے میرے سر پہ مارو تاکہ مجھے تھوڑا آرام ملے۔
اور آئینی یہ تھی کہ ایک انسان جس نے خود کو خدا مانا اور اللہ کو چیلنج کیا، وہ آج ایک معمولی سی سپاہی سے مار کھا رہا تھا۔ یہ سلسلہ بھی کچھ دنوں تک چلتا رہا اور وہ سپاہی نمرود کو مار مار کر بور ہو چکا تھا۔ وہ سپاہی لٹرلی تھک چکا تھا۔ تو ایک دن نمرود نے اسے بولا کہ آؤ پھر سے مجھے مارو، مجھے بہت بے چینی ہو رہی ہے۔ اس ٹائم اس سپاہی نے اتنے زور سے نمرود کے سر پر مارا کہ اس کی موت ہی ہو گئی۔ یہ حال ہوا اس بادشاہ کا جس نے اللہ کو چیلنج کیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی دوستو۔ ایسی اور کیوریس ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا ہے تو سبسکرائب کر دو۔